وزیر اعظم عمران خان اپنے مخالفین پر غیر قانونی طریقے سے آمدنی سے زائد اثاثے بنانے، آف شور کمپنیوں کو اپنی جائیدادیں چھپانے کے لیے استعمال کرنے اور منی ٹریل نہ دینے کا الزام لگاتے آئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ان کے اپنے بارے میں اور اپنی جماعت سے متعلق دعویٰ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں چھپایا، تمام دستاویز اور منی ٹریل موجود ہے، مگر ایک معاملہ ایسا ہے جس میں کارروائی تو آگے نہیں بڑھ رہی، لیکن گزشتہ 5 سال سے تحریک انصاف پر تلوار ضرور لٹک رہی ہے۔ یہ معاملہ تحریک انصاف کی غیر ملکی فنڈنگ کا ہے۔ اگر اس کیس کا فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف آ جاتا ہے تو بطور جماعت پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت پر پابندی لگ سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی مبینہ غیر ملکی فنڈنگ کے معاملے پر درخواست خود تحریک انصاف کے بانی رہنما اور سابق رکن اکبر ایس بابر نے 14 نومبر 2014 کو الیکشن کمیشن میں دائر کی تھی اور الزام لگایا تھا کہ 2010 اور 2011 میں تحریک انصاف کو غیر ملکی اور ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ کی گئی اور جن اکاؤنٹس میں یہ فنڈنگ آئی وہ الیکشن کمیشن میں ظاہر نہیں کیے گئے۔ تحریک انصاف نے پارٹی فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو اکتوبر 2015 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، لیکن ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار برقرار رکھا۔ مارچ 2018 میں اس کیس کی آخری کارروائی ہوئی اور پھر الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی غیر ملکی فنڈنگ کا جائزہ لینے کے لیے ایک اسکروٹنی کمیٹی بھی قائم کی تھی، جس کی حتمی رپورٹ کے بعد الیکشن کمیشن کو اس کیس سے متعلق فیصلہ کرنا ہے، لیکن 1 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود اسکروٹنی کمیٹی کے اجلاس تو ہو رہے ہیں، لیکن رپورٹ آنے کے بجائے اس پر تحریک انصاف کے اعتراض آتے رہے۔ تحریک انصاف نے اسکروٹنی کمیٹی کے طریقہ کار اور ان کیمرہ کارروائی کی خبریں لیک ہونے پر 4 درخواستیں دائر کی تھی، جسے اسکروٹنی کمیٹی نے فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن کو بھجوایا تھا، اور آج ان درخواستوں پر دلائل سننے کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جسے 10 اکتوبر کو سنایا جائے گا۔ فیصلہ محفوظ کرنے سے پہلے چیف الیکشن کمشنر سردار رضا خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ان درخواستوں کی سماعت کی، جس کے دوران تحریک انصاف کے وکیل اور چیف الیکشن کمشنر میں کمیٹی کی کارروائی لیک ہونے پر اہم مکالمہ بھی ہوا۔ تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ پارٹی فنڈ کی تحقیقات کے لیے قائم اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی کی غلط خبریں لیک ہو جاتی ہیں، اس کو روکا جائے۔ غلط خبریں چلوانے کا مقصد تحریک انصاف کو بدنام کرنا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ درخواست گزار بدنیتی کی بنیاد پر خبریں چلواتا ہے۔ ان دلائل پر چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ 5.5 سال میں آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے جو بدنیتی کا الزام لگا رہے ہیں؟ کہاں بدنیتی ہے؟ آپ صرف کام کا دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر کچھ میڈیا پر آ جاتا ہے تو اس میں کمیٹی کا کیا قصور؟ ریمارکس پر تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ ہم نے تمام معلومات اسکروٹنی کمیٹی کو فراہم کی، میڈیا پر پگڑی اچھال دی جاتی ہے۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے خلاف درخواست گزار اکبر ایس بابر کے وکیل نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف نے کوئی معلومات فراہم ہی نہیں کی، ان کا مقصد صرف کیس میں تاخیر کرنا ہے، یہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ فریقین کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا جو 10 اکتوبر کو سنایا جائے گا۔ اب اہم بات یہ ہے کہ اس کے بعد کیا کم از کم جو اوریجنل کیس ہے وہ آگے بڑھ پائے گا، اور اس کا کیا نتیجہ آ جائے گا۔